مبارک خاندان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں پٹکا باندھنے کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے چلا ہے۔ انہوں نے پٹکا اس لیے باندھا تھا کہ سارہ رضی اللہ عنہا کی ناراضگی کو دور کر دیں، پٹکا باندھ کر خود کو خادمہ کی صورت میں پیش کر کے پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر نکلے۔ اس وقت ابھی آپ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں اور بیت اللہ کے قریب ایک درخت کے پاس جو زمزم کے اوپر مسجد حرام کے بلائی حصے میں تھا انہیں لا کر بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ کسی بھی انسان کے وجود سے خالی تھا اور حاجرہ کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس وادی میں جہاں کوئی بھی متنفس موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بار بار اس جملے کو دہرایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ آخر حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر حاجرہ رضی اللہ عنہا بول اٹھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ مقام ثنیہ پر جہاں سے یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے پہنچے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے خاندان کو اس وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یشکرون تک آپ کے دعائیہ کلمات نقل ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی۔ آخر جب مشکیزے کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے بیٹے بھی پیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھیں کہ سامنے ان کا لخت جگر پیاس کی شدت سے زمین پر لوٹ رہا ہے اور وہاں سے ہٹی کیونکہ انہیں دیکھنے سے دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب تھی چڑھ گئیں، وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ وہ صفا پہاڑی سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور کسی پریشان حال کی طرف دوڑنے لگیں۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں۔ اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی متنفس نظر آتا ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے صحیح اسی لیے شروع ہوئی۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ خاموش، یہ خود اپنے ہی سے کہہ رہی تھی اور آواز کی طرف انہوں نے کان لگا لیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ پھر انہوں نے زمزم کی جگہ پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کھدوایا، یہ کہہ کے کہ اپنے بازو سے جس سے وہاں پانی نمودار ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اسے غوث کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے ضائع ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی۔ سیلاب کا دارہ آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں ان کے شب و روز گزرتے رہے اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدا کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔
انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی وہ اس وادی سے گزرے یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ پایا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا 2 آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا۔ چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی کے پاس ہی تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازت دیں گی؟ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے انسیت تو تھی ہی، چنانچہ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور سب لوگ بھی یہیں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آباد ہو گئے۔ اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوا اور ان سے عربی زبان سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، سب کو آپ بھلے لگتے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے سرمائے کو دیکھنے تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگ دستی میں گزارا ہو رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سی محسوس کی اور پوچھا کہ کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس صورت کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ تلاش معاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے معاش کا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگ دستی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنو جرہم میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیسا حال ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراغی ہے۔ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت فرمایا پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف گوشت اور پانی پر خوراک میں انحصار مداوت کے ساتھ مکہ کے سوا اور کسی خطے زمین پر بھی موافق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی واضح و شکل کے آئے تھے۔ بیوی نے ان کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گزر بسر کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ کو انہوں نے سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔
اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو، اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اونچے مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیے جاتے اور یہ دونوں حضرات یہ دعا پڑھتے جاتے: ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے میرے پروردگار، ہماری طرف سے قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں حضرات تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم کر یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی ہے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ ناظرین، شوہر کو حکیم و دانا ہونا چاہیے تاکہ گھریلو مسائل حکمت و بصیرت سے انجام دے سکے۔ ہجرت کی مشروعیت ثابت ہوئی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور سب سے پہلے مہاجر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ مشکلات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو ایسی بے آب و گیا زمین میں ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کامل درجہ تعمیل فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت اور نگہبانی کیا کرتے ہیں۔ اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اور اس ذات اعلیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا انسان کی صحیح کوشش اور تدبیر کے خلاف نہیں ہے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔